And Quran is not about tarjuma. Quran is about ahwal. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تاکہ ہمارے دل میں ایک حالت پیدا ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن کریم کی ایک ایسی جگہ سے کہ آپ سب اس سے واقف ہیں. اس کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ. آپ سب سورۃ فاتحہ کے الفاظ سے بھی واقف ہیں اور میرا تو خیال ہے آپ سب اس کے ترجمے بھی جانتے ہوں گے. اب آپ بتائیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا اس حمد کی صفت آپ کے اندر ہے؟ حمد کی حالت آپ کے اندر ہے؟ یا آپ جسٹ الفاظ بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو ان الفاظ کے معنی آتے ہیں. معنی آنے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یا کوئی آ کر مجھے یہ کہہ دے، لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوتی، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں نماز میں مجھے فاتحہ میں یاد نصیب ہوتی ہے کیونکہ اس کا معنی مجھے آتا ہے، اور رکوع میں بھی اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے کیونکہ سبحان رب العظیم چھوٹا سا جملہ اس کا بھی معنی مجھے آتا ہے، اور سجدہ میں تو ہر سجدہ میں اللہ کو قرب پاتا ہوں کیونکہ سبحان رب العلیٰ کا معنی مجھے آتا ہے. میں کہ ایسے نہیں، سبحان رب العلیٰ کا ترجمہ آتا ہے سجدہ غفلت کے ساتھ کرتے ہیں، سبحان رب العظیم کا ترجمہ آتا ہے رکوع غفلت کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ترجمہ سے آپ کا کام نہیں بنے گا. اچھا واپس فاتحہ پڑھائیں، ہر جملے میں الگ حال ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر ایک دلی حال ہے کہ آپ اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں. وہ رب جو تمام کائنات کے پالنے والا ہے وہ مجھے بھی پال رہا ہے. یہ رب جو پورا عالمین کا رب ہے اس نے مجھے بھی نماز کے لیے کھڑا کیا ہے. ایسے رب جس کے پاس تمام عالمین ہے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے. میرے دل تو ٹوٹ پڑ رہا ہے ایسے رب کے حمد میں. یہ دل کیفیت ہوتی ہے. جن کو ترجمہ آتا ہے ان کو یہ کیفیت نہیں آتی ہے کیونکہ ترجمہ کافی نہیں ہے. اچھا اگلے جملے پر جائیں، الرحمن الرحیم. اچھا وہ کہہ بھی دے کہ مجھے الرحمن اور الرحیم کے بارے میں فرق آتا ہے. اس پر علماء مفسرون نے بہت مختلف انداز سے الرحمن کی صفت اور الرحیم کی صفت میں فرق نکالی ہے. میں آپ کو ایک مثال بس آج دیتا ہوں. الرحمن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کامل رحمت رکھنے والے، اور الرحیم کا مطلب ہے کہ کامل رحمت برسنے والے. الرحمن means all merciful and Ar-Rahim means sending all that mercy. You see, one thing is to have all the money in the world and then to spend all the money of the world. All merciful and all mercy giving. یہ ایک فیلنگ ہے، ایک انداز ہے. ان دونوں صفات میں فرق ہے. اب اس کی الرحمن کی الگ فیلنگ ہوگی، الرحیم کی الگ فیلنگ ہوگی. یہ دو قسم کی امید ہے. دیکھیں آپ کسی کے پاس، کوئی غریب کسی کے پاس جائے، اگر پتہ چلا کہ یہ بہت مالدار ہے، پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ مالدار ہے، اس کا علم ہونا کہ یہ سب سے زیادہ مالدار ہے، ایک امید اس کے اندر آ جائے گی. پھر دوسرا جملہ کو اس کو بتا دے کہ یہ صرف سب سے زیادہ مالدار نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا بھی ہے، تو ایک نیو سیکنڈ ٹائپ آف امید اس کے دل میں آ جائے گی. تو الرحمن الرحیم. اچھا پھر نیکسٹ جملہ مالک یوم الدین. اب یہ ایک اور فیلنگ ہے. یہ اللہ کا مالک ہونا، یہ بالکل حال بدلنا چاہیے. فاتحہ میں لفظ بدل رہے ہیں ہاں، ترجمہ سمجھنے والے معنی بدل رہے ہیں ہاں، مگر نمازی کا دل کا حال نہیں بدلتا. مینز ترجمہ سے کچھ نہیں ہو رہا آپ کا. یہ ٹوٹلی مختلف حال ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ اس دن اعلان کروائیں گے کہ آج سلطنت بادشاہت کس کو حاصل ہے. یہ صرف اللہ الواحد، ایک اللہ، القہار زوردار اللہ. یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے. اب دل کو کانپنا چاہیے. وہی دل جو ایک سیکنڈ پہلے الحمدللہ پڑھ کر اچل رہا تھا اپنے رب کی تعریف میں، وہی دل جو ایک سیکنڈ پہلے الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اچل رہا تھا اللہ کی رحمت کی امید میں، وہی دل اب کانپے گا جب مالک یوم الدین پڑھے گا. کس کے دل کانپتا ہے جب مالک یوم الدین پڑھتا ہے؟ ترجمہ آپ کو آتا ہے، آپ اس ترجمہ پر ناز کرتے ہیں. قرآن عقل کے لیے نہیں آئے، قرآن دل کے لیے آئے. قرآن دل کے لیے آئے. اب جب یہ کہہ سمجھ گئے نا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو آپ نے دل سے کہنا تھا ایاک نعبد. اب یا رب جب میرے دل اس پر بات آ گئی، میرا دل کانپ رہا ہے کہ تو مالک ہے،
اور ایک ایسے دن ہے کہ آپ میری صرف مجھے دین کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو میرا دل کہہ رہا ہے بس اب میں نے آپ ہی کی عبادت کرنا ہے. یہ دلی صدا ہے, یہ کوئی رٹا ہوا ترجمہ تجوید والا جملہ نہیں ہے. فقط یہ تجوید والا جملہ رٹا ہوا ترجمہ جملہ نہیں ہے کہ ایاک نعبد ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نہیں, یہ دل کی صدا لگانا پڑتا ہے ہر دفعہ جب فاتح پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں. اب جب یہ کہہ دیا تو دل کی ایک حالت دوبارہ بدل جاتی ہے. کیا کہ میں تو بہت بڑا بول چکا ہوں, میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ابھی دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا, میرے اوقات ہی نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ اب میں آپ ہی سے مدد کروں گا, آپ نے مجھے ہیلپ کرنا پڑے گا. میں تو بے بس ہو گیا ہوں, میں کیا بیٹھا ہوں کہ تو میرا مالک ہے, مالک یوم الدین. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ میرا آپ کا عبد ہوں. اب میں نے عبد مالک کا رشتہ طے کر لیا, یا آپ میری مدد کریں گے تو میں اس رشتے کو نبھاؤں گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں, اچھا میں مدد کرتا ہوں, میں آپ کو دعا سکھاتا ہوں. اهدنا الصراط المستقیم, اهدنا ہدایت مانگو, طالب ہو یا میں ہدایت یافتہ ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ گناہ نہیں کر رہے, نماز پڑھ رہے, آپ ہدایت پڑھیں, مگر اس ہدایت کی طلب آپ کے اندر اتنی ہو کہ آپ مانگتے رہے اہدنا 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 مانگتے رہنا. یہ بھی دل کی صدا نکلتی ہے, پھر بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. پھر نے بتا دیا کہ یہ کیا راستہ ہے, الصراط. اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ دین کوئی نقطہ نہیں ہے کہ آپ اس پر لینڈ کرتے ہیں, یہ راستہ ہے, راستہ جو میں آپ کو طلب موڑ بڑھتے جائیں اس راستے پر چڑھنا کلمت ایمان, پھر چلنا, پھر بڑھنا, پھر اور بڑھنا تک کہ آپ چھا جائیں. ایک راستہ ہے صراط, طلب, ایک قدم کے بعد اگلا قدم, اگلا قدم کا اگلا قدم. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی آخر میں کہ یہ جو راستہ جو ہے نا, یہ راستہ پہلے کچھ لوگوں نے یہ راستہ طے کیا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے قدم کی نشانیوں اس راستے پر ہے. صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ ایک ایسا راستہ ہے کہ آپ کے خاص لوگوں کا. اب یہ بھی ایک مسئلہ فتنہ ہو گیا آج. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے دین نہیں لینا, بس آپ کو قرآن کا ترجمہ ہے, کچھ حدیث کا ترجمہ ہے, کچھ شیلف ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کبھی میں ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں لوگوں کے گھروں میں, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, ان کے پیچھے ان کی پوری شیلف ہے کتابوں کی, اور وہ ایسے گناہ کا اقرار کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب بتائیں اس شیلف کا کیا فائدہ ان کو, اتنی بڑی شیلف کتابوں کی ان کے پیچھے, اور خود کہنے کہ ان کے یہ گناہ ختم نہیں ہوتا, اس پر عمل نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. یہ لوگوں سے لینا پڑتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں, کوئی آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھے, کوئی آپ کو یہ غلط فہمی دینے کی کوشش کرے کہ آپ نے لوگوں سے دین نہیں لینا, اللہ سے لینا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, قرآن سے لینا ہے, بالکل صحیح, حدیث سے لینا ہے, بالکل صحیح. کہتے میں نے قرآن سے لیا, قرآن کو کھولا, اللہ تعالیٰ نے کہا الذین انعمت علیہم کہ کچھ ایسے لوگ ہیں, اور یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ان کے اوپر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب مجھے سکھایا کہ میں ہدایت کی دعا مانگوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا میں نے ان کی طرف ہدایت مانگنا ہے. اب الذین انعمت علیہم کے ساتھ ملیں گے تو صراط مستقیم والے بنیں گے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول, پھر تمام انبیاء, پھر صدیقین, ان سے بھی ہدایت لینا پڑتا ہے قرآن میں. تو شہداء, ان کی قربانی سے ہم نے ہدایت لینا ہے. وہ صالحین, اور صالحین سے بھی ہم نے ہدایت لینا ہے. صدیقین اور صالحین سے ہدایت لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں. ایک فیلنگ ہوتی ہے. اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نئی فیلنگ غیر المغضوب. اب یہ دل کی ایک نئی فیلنگ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ تو ان سے ناراض ہے. اب آپ کس وقت کہہ رہے ہیں, اس وقت تو آپ ایسے چیز نہیں کریں جس سے آپ اللہ ناراض, آپ نماز پڑھ رہے ہیں. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری عبادت میں بھی اس چیز کا خوف آپ کو ہونا چاہیے. میری توفیق ہے آپ پڑھ دیں پھر بھی خوف ہو. آپ
ترسے اس بات پر کہ یا رب مجھے کبھی بھی ان وہ لوگوں سے نہ بنائے کہ جن پر تو ناراض ہے، ولدالین، اور جو آپ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب دل سے فاتحہ پڑھنا یہ صرف ترجمہ کا کام نہیں ہے، یہ سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کی مشق کروائی جاتی ہے۔